بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 60 سال مسلسل اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور 60 سال کے بعد وہ غار سے باہر نکلا اور اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی آئی، اور یوں ہی اس کی نظر اٹھی۔ یعنی سب سے بڑا نقطہ یہاں یہ ہے کہ جب نظر اٹھتی ہے تو آدمی کا ایمان رک جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اتنے بڑے عبادت گزار کی نظر اٹھی، لڑکی پر نظر پڑی تو گناہ ہو گیا۔ جب گناہ ہو گیا تو اسے پچھتایا بھی بہت، توبہ کا بھی ذہن میں خیال آیا۔ تو اسی کش میں تھا کہ ایک فقیر ادھر آ نکلا۔ فقیر نے اس سے روٹی مانگی اور اس نے اس کو روٹی وہ دے دی۔ موت کا فرشتہ بھی آ گیا۔ یعنی موت کو تو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں موت آئے، انسان بیمار ہو کر مرے۔ یعنی تندرست آدمی بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو موت کے وقت کسی کو نہیں پتہ۔ تو ملک الموت آ گیا، پھر وہ لے کر چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، اور ایک طرف اس کی 60 سال کی عبادت ایک پرڑے میں رکھی جائے گی، اور ایک پرڑے میں اس کا ایک گناہ یہ رکھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی کہ وہ گناہ، ایک گناہ کی وجہ سے اس کی 60 سال کی عبادت اس گناہ کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائے گی۔ یعنی زنا اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کی حدود کو توڑنے والا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرتبہ گناہ کیا اور 60 سال کی عبادت چلی گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ایک ٹکڑا روٹی کا جو اس نے صدقہ کیا، پھر اس کا وہ نیکی والے پرڑوں میں رکھا جائے گا۔ جیسے نیکی والے پرڑے میں رکھا جائے گا تو اس کو نیکی والا پرڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو صدقہ دینا بہت ہی اللہ کے یہاں صدقہ دینے والے کا مقام ہے۔ صدقے کی وجہ سے اللہ جسم کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ سعودی عرب میں ایک بہت بڑا عالم تھا، تو اس کا ایک بیٹا تھا جو کینسر میں مبتلا ہو گیا، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کا بہت علاج کرایا، بالآخر ڈاکٹروں نے بھی لا علاج قرار دے دیا۔ تو گھر میں ایک دن پریشان غم زدہ بستر پہ لیٹا، اس کے ذہن میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بار بار ذہن میں آ رہی تھی کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو اس نے حسب توفیق پیسے لیے اور گھر سے باہر نکلا صدقہ دینے کے لیے۔ تو صدقہ دینے کے لیے کوئی آدمی اسے نہ ملا۔ پھر وہ غمزدہ ہو کر گھر واپس لوٹا، تو اس نے دیکھا گھر میں ایک لاغر سی بلی ہے۔ تو اس نے ایسا کیا کہ تھوڑا سا دودھ لیا اور بلی کو سامنے رکھ دیا، اور بلی نے پی لیا۔ تو پھر وہ سو گیا۔ سونے کے بعد اس کو خواب آیا رات کو کہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کے بیٹے کے سر میں ایک کوہ آتا ہے اور وہ اپنی چونچ مارتا ہے اس کے بیٹے کے سر میں۔ تو اتنے میں وہی بلی جس کو اس نے دودھ پلایا تھا، وہ بلی آتی ہے اور اس کوے پر جھپٹتی ہے اور کوے کو کھا لیتی۔ وہ صبح کو اٹھا اور ڈاکٹروں کے پاس پھر اپنے بیٹے کو لے گیا۔ تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے تو معلوم ہوا کہ اس کی تو کینسر ختم ہو چکی ہے۔ یعنی ایک بلی کو دودھ پلانے پر اتنا بڑا عمل۔ وہ فحاشہ عورت کا واقعہ نہیں آتا کہ فحاشہ عورت تھی جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اور ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ جانوروں پر رحم کھانے سے، جانوروں کو کھلانے سے اللہ رب العزت بخشش کے فیصلے فرما رہے ہیں، لوگوں کی جسم سے بیماریاں ختم فرما رہے ہیں۔ تو انسانوں پر رحم کھانے سے، انسانوں پر صدقہ کرنے سے، انسانوں کو کھانا کھلانے سے اللہ کے ہاں کتنا مقام بڑھے گا۔ غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ کے ہاں کتنا مقام بڑھے گا۔ آج بے غریبوں کو تو کوئی خرچ کرنے والا بھی نہیں ہے، اللہ کے راستے پہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جانوروں پر رحم کھانے سے اللہ بخشش فیصلے فرما رہے ہیں۔ جو غریبوں پر خرچ کرے گا اللہ کے یہاں اس کو کتنا مقام بڑھے گا۔ تو ہم اپنے صدقات غریبوں پر خرچ کریں، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں کیا جائے، جب بندہ تندرست ہو۔ یہ نہیں کہ جب بندہ بیمار ہو تو وہ اسی وقت صدقہ کرے، بھائی اب یہ کر دو وہ کر دو۔ اب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، سارے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں، پھر جب کو پوچھنے آتا ہے بھائی کیا ہوا، بھائی اب تو اللہ مالک ہے۔ بھائی پہلے بھی اللہ مالک تھا، اب بھی اللہ مالک ہے۔ پھر اس پہلے دعا کا نہیں کہتے، جب ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی عباس صاحب جی اب دعا کر دیں۔ پہلے بھی دعا کی ضرورت تھی۔ تو یہ حال ہے بھائی، ہم اپنی حالت پہ خود توجہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور صدقہ کریں۔ صدقے سے ہماری بیماریوں کا علاج صدقے سے ہوگا، اور صدقے سے حدیث میں صدقے سے اللہ رب العزت 70 بلاؤں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ تو جو کوئی سنے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔